بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم، زمین و آسمان اور تمام کائنات کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور زمین پر بسنے والے تمام انسان، گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، جو میری ہدایت کے مطابق زمین کا انتظام سنبھالے گا۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ انسان تو زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا اور نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی اور پانی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی، اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر اس کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جو کہ فرشتوں کا سردار اور ان کا استاد تھا۔ اس کی عبادت اور اطاعت پر فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، بلکہ اپنی عقل کی بات مانی اور کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، جو کہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیاطین کے گروہ میں آ گیا اور ان کا سردار بن گیا۔ اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مردود، یہاں سے نکل جا اور تیرا جو جی چاہے کر، مگر یاد رکھ میرے اچھے اور فرمانبردار بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں گے، اور جو بھی تیری بات مانے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں بے شمار نعمتیں اور راحت کی چیزیں تھیں، لیکن آپ کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو رہو، کھاؤ پیو، آرام و راحت کے ساتھ زندگی گزارو۔ نہ تم کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ غم، مگر یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ یہاں ابلیس اللہ کے دربار سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، میں ان کو بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل کھلا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو جنت سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے آدم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے جسم سے جنت کے کپڑے اتر گئے اور دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا کہ کیا ہم نے تم کو اس درخت کے قریب ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور تم نے میرے حکم کا خلاف کیا، لہٰذا اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی ناراضگی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور مقرب بندے تھے۔ آپ اپنے فعل پر بہت نادم ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے شیطان کی طرح تکبر یا گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کو مان لیا اور بہت روئے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے راضی ہو گیا تو وہ حسد اور جلن سے تڑپنے لگا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آدم اور حوا تو میری چال سے بچ گئے، اب میں ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ان کو گناہ پر آمادہ کروں گا اور اللہ کی خوب فرمانی کرواؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام قابیل اور چھوٹے کا نام حابیل تھا۔ حابیل اللہ کے نیک بندے تھے، شیطان کی دشمنی کو سمجھتے تھے۔ ایک دن حابیل اور قابیل نے اللہ کے لیے قربانی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں، تو وہ غصے میں بے تاب ہو گیا اور حسد کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان اس پر غاوی ہو گیا اور اس کو خوب بہکایا۔ آخرکار ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا۔ حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اولاد دی اور ان کی نسل خوب چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد گمراہی سے بچے اور اللہ کا حکم مانے تاکہ جنت کی مستحق ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض کو چن لیا اور ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہا۔ رسول ایک کے بعد ایک آتے رہے اور اپنے بھائیوں کو اور قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کو رسول مانا اور ان کی اطاعت کی، اور بہت سے لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور شیطان کی بات مانی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں 1000 سال کے قریب زندہ رہے اور پھر وفات پائی۔